سلوٹ کرتا ہوں اس ڈاکٹر غلام مرتضی، چاہے وہ کون سے بھی مسلک سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس کے بیان نے اس کو گھر نہیں پہنچنے دیا، رستے میں اس کو شہید کر دیا گیا۔ اس نے کیوں؟ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی اتنی تعریف کی ہے۔ میں نے اس کا وہ بیان ٹی وی پہ سنا، انہوں نے یہ کہا کسی چیونٹی کو ڈاکٹر غلام مرتضی، آپ نے بھی نام سنا ہوگا اس کا، شہید کر دیا اس بیچارے کو۔ حضور کی محبت کے اندر اتنا بیان کیوں کہا اس نے کہا، اس کا فتویٰ تھا، اس نے کہا کہ عرش عظیم سے بھی افضل وہ کون سا مقام ہے جو اس دنیا میں موجود ہے، اس روئے زمین پہ موجود ہے۔ اس ڈاکٹر غلام مرتضیٰ نے کہا وہ ٹکڑا زمین کا جس میں آقا علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ وجوہ کائنات، جس میں اطہر مس ہے، جس میں اطہر، جس زمین کے اس ٹکڑے کے اوپر حضور آرام فرما رہے ہیں، وہ عرش عظیم سے بھی افضل۔ یہ جملہ اس کو گھر نہیں پہنچنے دیا، اس کو رستے میں قتل کر دیا۔ اور ایسے عاشق کیسے کئی ہوئے ہیں، وہ ان کی روح پرواز کر گئی، اس نے قتل بھی نہیں کیا تو پھر بھی روح پرواز ہو گئی۔ انہوں نے کہا ایک چونٹی کو گنبد خضرے کا شوق لگ گیا، یہ ان کا بیان تھا اسی دن رات کا۔ چونٹی کی کیا ویلیو ہے؟ پاکستان سے جا اس کو اتنی دور کا سفر گنبد خضرا کیسے پہنچ سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا مثال دی، ایک چونٹی کو گنبد خضرے کا شوق لگ گیا کہ میں وہاں پہ پہنچ پاؤں، تو وہ ساری زندگی گھومتی رہی، پوچھتی رہی میں کیسے جا سکتی ہوں گنبد خضرا، میں کیسے جا سکتی ہوں مدینہ شریف، اس پاک مٹی میں میرا جو ہے وہ حاضری کس دن ہو سکتی ہے، کیسے ممکن ہے دنیا میں ایسا طریقہ کہ میں بھی پاک مدینے کی پاک مٹی میں جا کے حاضری دوں؟ تو کسی نے سیانے نے، کسی عاشق نے اس کو سوال کا جواب دیا، ایسا کر فلاں تالاب پہ چلی جا، وہاں مدینے پاک کے کبوتر آتے ہیں، پانی پینے آتے ہیں، تو کسی کبوتر کے پاؤں پڑ جانا، اس کے آگے گریہ وزاری کرنا کہ مجھے موقع دے دو، میں چمٹ جاتی ہوں تیری پاؤں کے ساتھ، تو جب مدینہ شریف جائے گا تو بیٹھے گا تو مجھے وہاں پہ بٹھا دینا، اس طرح میری بھی حاضری گنبد خضرا کی طرف یہ اس کا بیان تھا۔ تو کیا ہوا، تو اس چونٹی نے اس کبوتر کو پاؤں پکڑ کے مدینہ پاک کی حاضری پہ پہنچ گئے ہیں۔ میری اور آج آپ کی حاضری شپ بند ہو گئے ہیں، اب صرف ہم لوگ ہوائی جہاز سے جاتے ہیں، یہ وہی کبوتر ہے ہمارا، یہ جو جہاز ہے مدینہ پاک کی پاک بارگاہ میں لے جاتا ہے۔ کئی لوگوں کی فلائٹ ڈائریکٹ کراچی سے مدینہ پاک ہوتی ہے، خوش قسمت لوگ ہیں وہ جن کی ڈائریکٹ حضور کی بارگاہ میں پہلی حاضری وہاں ہوتی ہے، وہاں سے عمرہ کا جو احرام بار کے پھر مکہ شریف آتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے۔ ایسے ایسے عاشقوں کو جن کو تو گولی بھی نہیں ماری تو پھر بھی وہ مر گئے، اس کو تو گولی سے چھلنی کر دی گیا، ڈاکٹر غلام مرتضیٰ کو فائر کا برسٹ مارا، ایک سے نہیں برسٹ سے اس کو شہید کر دیا، گھر نہیں پہنچا تھا۔ ابھی وہ ٹی وی کے جو اناؤنسمنٹ سے وہاں پہ حاضری دینے کے بعد تو جب ساز چھڑا کوئی آواز تیری آئی، ان کا ہی تصور ہے محفل ہو یا تنہائی، واخر دعوانا ان الحمدللہ۔